اگر آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی لکھنؤ کی تاریخ کے متعلق جانکاری پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی زحمت کریں۔ لکھنؤ باکمالوں، خوش جمالوں اور شائستہ کلاموں سے آباد اس شہر نگاراں کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں گومتی کے دونوں طرف شاداب جنگل تھے، اور یہاں شیر، چیتے، گینڈے اور ہاتھی اینٹتے پھرتے تھے، اور ہرن، چکارے اور بارہسنگے چوکڑیاں بھرتے تھے۔ ان جنگلوں کے اونچے گھنے اور سبز درختوں کی شاخوں پر رنگ رنگ کے خوش آواز پرندے صبح دم جب خوش الحانیاں کرتے تو جنگل سراپا سنگیت بن جاتا تھا۔ اس وقت یہاں انسانوں کی آبادی یا تو تھی ہی نہیں، یا تھی بھی تو کہیں کہیں قبائلی، جو کہ چھوٹی چھوٹی بستیوں کی شکل میں رہتے تھے۔ القصہ یہ ایک مکان ہو تھا القصہ یہ ایک مکان ہو تھا، ویرانہ اور دشت چار سو تھا۔ اور پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ لکھنؤ کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ آصف الدولہ اپنی والدہ سے ناراض ہو کر لکھنؤ میں آ بسے۔ پھر اس کے بعد تو لکھنؤ کی قسمت کا ستارہ ایسا چمکا کہ اس نے ساری دنیا میں اپنی ایک پہچان، ایک منفرد پہچان بنا لی۔ ادھر کچھ برسوں سے لکھنؤ کے بارے میں بات کرنا ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ اس کا سبب بظاہر یہی ہے کہ لکھنؤ نے اپنی مخصوص تہذیب اور منفرد ثقافت کی بنا پر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور اب اس شہر کو سمجھنے اور جاننے کے جنون پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس جنون اور تجسس کا فائدہ اٹھا کر بہت سے ان پڑھ یا آدھی جانکاری رکھنے والے حضرات نے بھی قلم اٹھا لیا، جو فارسی تو کیا اردو سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ یہ بات 100% صحیح ہے کہ اچھی اردو اور فارسی کو جانے بغیر اصل لکھنؤ سے تعارف کر پانا، اصل لکھنؤ کی پہچان کے بارے میں جان پانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس شہر سے متعلق جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی تاریخی اہمیت کے دستاویزات ہیں، یہ انہی دونوں زبانوں میں ہیں۔ تو یہ نام نہاد صاحبان قلم لکھنؤ کی تاریخ اور تہذیب کو پوری طرح سمجھے بغیر لکھنؤ کو بازار میں لے آئے ہیں۔ ایسے لوگ ایگریسر یعنی ظالم انگریزوں کے گمراہ کن بیانات، جو کہ انگریزی زبان میں ہیں، کو سامنے رکھ کر لکھنؤ کو بیچنے کے لیے لکھنویات پر بے تحاشا لکھ رہے ہیں، اور غلط لکھنؤ کو اسٹیج کی بھی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ فروشی کے اس دور میں یہ ضروری ہے کہ اپنے لیول پہ، اپنے استر پہ یہ کوشش کی جائے، جو جانکار لوگ ہیں، جو مصنف ہیں، جو تاریخ داں ہیں، جو اہل علم ہیں، یہ کوشش کی جائے کہ لکھنؤ کی اصلی شکل و صورت سے اور ماضی کی تمام رانائیوں سے، رمانوی کی تمام خوبیوں سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ لکھنؤ کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں کچھ بستیاں تھیں جن میں برہمن، کائس، راجپوتوں اور دوسرے ہندوؤں کا بسیرا تھا۔ ان کے نام اس طرح ہیں: گومتی تٹ پر شیوپوری، پرانی شیوپوری، رام نگر، شیام نگر، روپ پور، دیو پور، اموسی، کنوسی، پارا، بہاری پور، رام گنج، موہنی پوروا، مرلی پور، پیتامبر کھیڑا، مادھو پور، سورج کنڈ، کونڈنے گھاٹ، مانڈو آشرم، گو گھاٹ اور پپرا گھاٹ۔ اس کے علاوہ قصبے کے آس پاس کچھ چھٹ پٹ گاؤں تھے، جیسے کنہی کھیڑا، نٹ کھیڑا، ہنسا کھیڑا، چھبیلی کھیڑا، دروگا کھیڑا، بہادر کھیڑا، منگل کھیڑا، گنگا کھیڑا، بلدیو کھیڑا، بھولا کھیڑا، کیسری کھیڑا، درگا کھیڑا، دیوی کھیڑا، دودا کھیڑا، مہندی کھیڑا، چتا کھیڑا، قائم کھیڑا، نواز کھیڑا، سرداری کھیڑا، اہی برن پور، آسا مئو، اسیا مئو، بھپٹا مئو، چروندا پوروا، میڑئی پوروا، چھنگا بابا کا پوروا، لودھن پوروا، براہن پوروا، یعنی دولت گنج میں تھا یہ۔ ان میں ہی کٹوارے بخشی تالاب کے کرسی، کیسر مئو، مہونے کے مرو، مئو موہن لال کے برہمڑ، اور کوڈرا ملیح آباد کے کائس آباد ہوتے چلے گئے تھے۔ شہر میں پرانے اوشیشوں کا بھی ملنا ثابت ہے، اور یہاں پر کچھ قبائلی بھی آباد تھے،
لکھنؤ کے آس پاس قبائلی بھی تھے، جس میں بھڑ اور پاسی اور نگرام وغیرہ قبائلی رہا کرتے تھے۔ قدیم دور میں یہاں پر برہمنوں کائستوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ پھر ہمالیہ کی ترائی سے آ کر بھر، سنتھال اور راج پاسیوں نے یہاں پر آ کر ڈیرا جما لیا۔ دھیرے دھیرے یہاں کی آبادی ان قبائلیوں سے بھرنے لگی۔ پھر سید سالار مسعود غازی نے انہی پاسیوں کا سن 1030 میں مقابلہ ہوا تھا۔ سن 1202 میں بختیار خلجی نے بھی انہی راجاؤں سے یدھ کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مسلمان بھی یہاں آ کر بسنے لگے تھے۔ مسلمانوں کی پہلی قبر یہاں صوبتیہ باغ یعنی راجہ بازار میں موجود ہے۔ لکھنؤ کا مچھی باون کا قلعہ گومتی کے کنارے تھا، جو آج تک موجود ہے، اور یہاں پر اب میڈیکل کالج قائم ہے۔ یہ قلعہ شیخ زادوں کی شان تھا، اور اس کے پہلے دکچھڑ میں چھاچیوں کا قریب ہری نیم کے جنگلوں میں شیخوں نے اپنے مکان بنائے، اسی لیے وہ نبہرہ یا نیبہرا کے شیخ کہے جانے لگے۔ ان کے پیروں کے آستانے سب اسی علاقے میں آس پاس ہیں۔ شیخ زادوں کے سمے سے ہی لکھنؤ صوفی فقیروں کا جمگھٹ لگنے لگا، اور ان فقیروں کے نام سے لکھنؤ جو بستیاں آباد ہوئی، ان میں پیر جلیل جو گولہ گنج میں ہے، پیر بخارا چوک میں، روضہ باغ ورتمان میں راجندر نگر میں، تکیہ انگارہ شاہ، تکیہ تارا شاہ ماڈل ہاؤس میں ہے، قطب پور ڈالی گنج میں ہے، غوث نگر اور سبحان نگر رکاب گنج کے علاقے کافی مشہور ہیں۔ سلطنت کال میں التمش نے کسمنڈی اور منڈیاؤں کو پھر سے بسایا۔ محمد تغلق کے سمے میں لکھنؤ چوک کی پہلی مسجد بنی تھی، جو بساتیوں کی مسجد کہلاتی ہے۔ سلطنت کال کے بعد مغل کال آیا۔ سن 1540 میں بادشاہ ہمایوں جون پور سے شیر شاہ سوری سے ہار کر بھاگتے ہوئے لکھنؤ آئے۔ وہ صرف چند گھنٹے یہاں ٹھہرے، اور لکھنؤ والے نے ان کو 10,000 روپے اور 50 گھوڑے اپہار میں دیے۔ مشہور زمانہ تاریخ داں اور مصنف عبدالحلیم شرر نے لکھا ہے کہ اس دور میں لکھنؤ میں اچھی خاصی آبادی تھی، جو بہت، اور لکھنؤ بہت بارونق تھا۔ 1590 میں جب سمراٹ اکبر نے ملک کو 12 صوبوں میں بانٹا تو اودھ کے صوبے کی راجدھانی لکھنؤ کو بنایا۔ انہی دنوں بجنور کے شیخ عبدالرحیم شاہی منصبدار بنے، انہیں لکھنؤ کی جاگیر ملی، اور وہ پہلے صوبے دار یا گورنر قائم ہوئے۔ نادان محل کے علاقے میں ان کے پریوار کے مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ میں پٹھانوں کا ایک گروہ دکچھڑ میں آ بسا، جو رام نگر ضلع بارہ بنکی کے پٹھان کہلاتے تھے۔ بادشاہ اکبر کے سمے میں یہیں لال منڈی کے برہمنوں کا پرسدھ باجپئی یگ ہوا، جس سے لکھنؤ کے باجپئی پنڈت مشہور ہو گئے۔ اس وقت یہاں باجپئی ٹولہ، کٹاری ٹولہ، سوندھی ٹولہ، بنجاری ٹولہ، اہیری ٹولہ وغیرہ جاتیگت پہچان سے بسے ہوئے محلے تھے۔ اسی دور میں یوراج جہانگیر بھی آئے، اور انہوں نے مرزا منڈی بسائی۔ اس وقت یہاں کے صوبے دار جواہر خاں تھے، ان کے نائب قاضی محمود بلگرامی تھے۔ انہوں نے ہی محمود نگر اور بادشاہ کے نام سے شاہ گنج بسایا، اور ان کے سامنے اکبری دروازہ بنوایا۔ اس وقت لکھنؤ ایک اچھی خاصی منڈی بن چکا تھا۔ فرانسیسیوں نے دلی دربار کی سند دکھا کر یہاں گھوڑوں کی اور نیل کی تجارت شروع کر دی، اور اپنے عالیشان مکان بنوائے، جو فرنگی محل کہلانے لگے۔ اورنگزیب کے زمانے میں ملا نظام الدین سہلوی اس میں آ کر بس گئے، اور پھر یہ جگہ اسلام مذہب کا ایک بہت زبردست انسٹیٹیوٹ بن گیا، جو آج تک قائم ہے اور کافی مشہور ہے۔ سمراٹ شاہجہاں کے شاسن کال میں 1631 میں یورپی ٹورسٹ لیکٹ یہاں آیا تھا، جو لکھنؤ کی بہت تعریف کر گیا۔ اسی دور میں اودھ کے صوبے دار سلطان علی شاہ قلی خاں تھے۔ ان کے ہی بیٹوں مرزا فاضل، مرزا منصور کے نام سے محمود نگر کے دکچھڑ میں فاضل نگر، منصور نگر آباد ہوئے۔ اسی زمانے میں الکوتاش خان کے بیٹے اشرف علی خاں رسالدار نے اشرف آباد بسایا، اور ان کے بھائی مشرف علی خان نے نالے کے اس پار مشرف آباد بسا دیا، جو بعد میں نوبستہ محلے کے نام سے مشہور ہوا۔ مغل دور کے ہی ایک فوجی افسر پیر خان نے نگر کے پشچم میں گڑھی پیر خاں کو آباد کیا، اور دوسرے افسر تاج الدین خاں سنجر کے نام سے گڑھی سنجر بسائی گئی۔ بادشاہ اورنگزیب نے اپنی ایودھیا واپسی کے وقت لکشمن ٹیلے پر شاہ پیر محمد صاحب کے ڈیرے کے پاس مسجد بنوائی، جو عالمگیری مسجد بنواتی ہے، جس کی خوبصورتی کا ذکر دور دور تک ہے، یہ آج تک آباد ہے۔ شہر کے پشچم میں شاہدرہ، بدھیسرو تथा
دلی دروازے کے بیچ عالم نگر آباد کیا، جہاں اب بڑی لائن کا ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ مغل قام کے زوال کی بیلا میں محمد شاہ رنگیلے کے شاسن کال میں اودھ کا صوبیدار گردھر ناگا بنے، جن کی رانی کے نام سے رانی کٹرا آباد ہوا، جو برہمنوں کی مشہور بستی ہے۔ یہ تھا لکھنؤ کا ایک مختصر سا تعارف۔ لکھنؤ کے گلی کوچے کی ویڈیو سیریز میں 23ویں نمبر پہ اب لکھنؤ کے بہت ہی زبردست تاریخی محلوں کے بارے میں کچھ ذکر ہو جائے۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ اس ویڈیو سیریز میں لکھنؤ کے تمام محلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت ہے، اور ان تمام محلوں میں کون کون سی عمارتیں تھیں جن کا ایک غیر معمولی رول رہا ہے لکھنؤ کی تاریخ میں۔ گو کہ اب ان تمام محلوں کے نام تو موجود ہیں، لیکن ان کی اصلی شکل کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ تمام عمارتیں جن کا ذکر ان سیریز میں کیا جا رہا ہے، یا تو پورے طریقے سے غائب ہو گئی ہیں، یا ان کے ٹوٹے پھوٹے نشانات، یا کچھ لکھوری، یا کچھ ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے دروازے یا پھاٹک یہ دکھائی دے جاتے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر وہ شاندار عمارتیں رہی ہوں گی، اور ان شاندار عمارتوں میں رہنے والے لوگ کس طریقے کے ہوتے ہوں گے، اور کتنے نامور تھے، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے شاعر، ادیب اور موسیقار اور فنکار یہاں پر آباد تھے، جن کا اب کوئی بھی ذکر کہیں پر نہ تو سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال تاریخ کی کتابوں سے نکال کر اگر یہ بات سامنے رکھی جائے تو شاید لکھنؤ میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو سکے انہوں نے اپنے لکھنؤ کی ماضی کی شاندار پہچان کو کتنی جلدی کھو دیا، کتنی جلدی مٹا دیا، اور اس کو برقرار رکھنے میں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی۔ حضرت گنج کے مین چوراہے سے، یعنی خاص چوراہے سے، جسے ہم لوگ آج بھی الہ آباد بینک کا چوراہا کہتے ہیں، اس سے اگر بائیں طرف دیکھا جائے تو ایک پتلی سی سڑک اندر جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس پہ ایک بہت گھنا محلہ آباد ہے، جسے نرئی کا نام سے ہم جانتے ہیں۔ حضرت گنج سے آگے بڑھ کر جو آبادی ہے، اس کو نرئی کہتے ہیں۔ کبھی دیہات سمجھا جاتا تھا اور بہت آباد ہے۔ نواب اصغر حسین فاخر کا مکان پاٹا نالہ پر تھا اور کوٹھی نرئی پر تھی۔ مکان تو قابل ذکر نہیں، مگر رہنے والے کا نام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بے شمار خصوصیات کے حامل تھے۔ مرزا سلیمان قدر بہادر کے ہم عصر تھے، اور تاج محل کے سرمایے سے دولت پائی تھی۔ ان کی داد و دہش فیاضیہ زبان زد ہیں۔ مصاحبین کے علاوہ شعراء اور صاحبان حاجت ان کو ہمہ وقت گھیرے رہتے تھے۔ خوشامد خوروں اور مسخروں کا بھی ان کے در پر ہجوم رہتا تھا۔ ان کے نوکر کا تخلص اس دور کے لوگوں نے قیتا رکھا تھا، جس کا نام تقی تھا۔ یہ دو بھائی تھے، نجف علی وغیرہ، دربان کتب خانہ ممتاز العلماء اور تقی۔ یہ پچھلا اس لیے نام کے ساتھ تھا کہ وہ بات بات پر وغیرہ کہتے تھے، اس لیے یہ سخن تکیہ کلام ہو گیا تھا۔ قیتا بھی موضوع طبیعت تھے اور گلستان فاخر میں بلبل کی طرح چہکتے تھے۔ دونوں بھائی بے پڑھے لکھے مگر غضب کے ذہین تھے۔ فاخر کا قیام آخر میں نرئی پر رہا، اور دولت ختم ہونے پر شہر یعنی پاٹا نالہ چھوٹا، وہاں بھی جشن ہوئے۔ ایک مرتبہ کسگر سے 1000 قندیلوں کا آرڈر دے دیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اس قدر قندیلیں کیا ہوں گی۔ کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ مرزا سلیمان قدر کی دعوت ہے۔ حضرت گنج سے نرئی تک چراغاں ہوا۔ چھٹی محرم کو فاخر علم اٹھاتے تھے، جو مکمل جلوس اور اعلیٰ شان و شوکت کے ساتھ شہر آتا تھا۔ فاخر کی اولو العزمی کی ایک حکایت بڑی دلچسپ یہ ہے کہ وہ کٹرا ابو تراب کی مسجد میں ماہ رمضان کے وعظ میں آئے۔ حکیم محمد رضا خان رئیس اتفاق سے کرتا پہنے ہوئے شریک وعظ تھے۔ فاخر کی شان نہ دیکھ سکے، اٹھ کر گھر آئے اور اچکن پہن کر مسجد میں دوبارہ آئے۔ یہ بات گزر گئی۔ دوسرے دن فاخر کے جسم میں وہ پوشاک نہ تھی جو پہلے روز پہن کر آئے تھے۔ آج پھر حکیم محمد رضا خان گھر آئے اور دوسری اچکن پہنی۔ اس وقت سے روزانہ فاخر کے جسم میں بدلہ ہوا لباس، اور حکیم صاحب نے بھی کوشش کی کہ نئی سے نئی اچکن روز زیب تن کریں۔
فاقے کے یہاں کپڑوں کی کمی نہ تھی، حکیم صاحب کے گھر پر درزی بٹھا دیا گیا، آن بان میں روز کپڑے سلنے لگے۔ فاخر کی دولت مندی دیکھو، ان کے خدمت داروں کی وردی، گاڑی کے گھوڑے، ساتھ کا پورا سامان، مرابادی لٹیا، پنکھا، خاصدان، سب تبدیل کیا ہوا۔ حکیم صاحب لٹنے کے قریب پہنچ گئے، یہاں تک کہ 29 کا چاند ہو گیا اور عید کے دن سے خود بخود یہ صحبت درہم برہم ہو گئی۔ اس مقابلے پر واعظ کا مجمع بڑھ گیا۔ کتنے ہی لوگ یہ دیکھنے آتے تھے کہ نواب اصغر حسین کے جسم میں آج کیسے کپڑے ہوتے ہیں اور حکیم رضا صاحب زحمت اٹھا کر کیسی اچکن بنواتے ہیں۔ کربلا معتمد دولہ، یہ کربلا حضرت گنج اور بنارسی باغ کے بیچ میں محلہ نرئی پر ہونی بتائی جاتی ہے۔ عہد نصیر الدین حیدر بہادر 1815 میں امام موسیٰ کاظم کا اور امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر کی نقل نواب آغا میر نے بنوائی۔ عمارت کے 4 گوشوں میں 4 گلدستے ہیں جن میں چکردار زینے بنے ہوئے اور بالائی جانب 3 گولا قبہ الٹے ناند کی وضع کے دونوں اماموں کے گنبد اور تیسرا مسجد بالین سر کی نقل۔ روضہ میں اندرونی جانب کی طرف ایک درجہ تھا جو اب تک بدستور قائم ہے۔ روکار اور پشت کی طرف 6 کھڑکیوں دار جوڑیاں ہیں، 3 دیسی ہیں، جوڑیاں بغلی دروازوں میں ہیں، پھاٹک اور 4 دیواری گر چکی ہے۔ ایک چھوٹی مسجد بھی کربلا کے بیچوں بیچ میں تھی جو ٹوٹی پھوٹی اب بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عمارت 12 بیگھہ 10 بسوا زمین پر تعمیر ہوئی تھی اور تعزیہ دفن ہونے کی جگہ سیٹھا اور پتاور کی آمدنی سے 300-400 روپے ٹھیکے پر سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ اس کی تعمیر میں نواب صاحب نے 1 کروڑ روپیہ صرف کیا تھا۔ 29 برس تک عہد سلطان عالم میں مراسم ازاں بدستور انجام پاتے رہے۔ فروری 1856 میں سلطنت اودھ کے ساتھ کربلا بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گئی۔ 16 اگست 1859 کو کربلا اور دوسری عمارتوں کے ساتھ بے اتنائی ہوئی اور صحت الدولہ حکیم مرزا مہندی کے زیر اہتمام لے لی گئی۔ مرزا صاحب جنرل سکندر حشمت کے استاد تھے۔ اس کے بعد 29 اکتوبر 1859 کی رپورٹ مرتب کی گئی جس میں منشی کرامت حسین داروغہ نزول 16 اپریل 1860 کو پھر نزول ہو گئی، یعنی اس کربلا کو نزول کی زمین بنا دیا گیا اور آج تک نزول ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ کب محکمے نے فری میسن کو اس کا قبضہ دے دیا۔ ابھی تک وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جادوگر فری میسن لاج ہے۔ فری میسن لاج کے بارے میں اگر جاننے کی کوشش کی جائے تو وہاں کے لوگ جو پرانے ہیں وہ بتاتے ہیں یا جادوگر آیا کرتے تھے۔ یہ عمارت اگر آپ آج ٹائمز آف انڈیا کے چوراہے سے میرا مائی مارگ کی طرف مڑتے ہیں اور اس کے بعد جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا دفتر ہے، تھوڑا آگے چلنے پر وہاں پر دونوں طرف دکانیں شروع ہو جاتی ہیں جس میں مچھلی بیچنے والے اور مرغا بیچنے والے اور سبزی بیچنے والوں کی تمام دکانیں۔ اسی بیچ میں آپ کو میسونک لاج نام کی ایک عمارت دکھ جائے گی، بورڈ بھی لگا ہے۔ یہ عمارت بظاہر تو ویران دکھتی ہے لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ فری میسنز کے بارے میں گوگل پہ آپ سرچ کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی سوسائٹی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور لکھنؤ میں اس کی پہچان کب اور کیسے ہوئی۔ لیکن 28 جون 1859 کو کمشنر بہادر نے اس کو نزول قرار دے دیا گیا اور اس کا ٹھیکہ 370 روپے پر طرف سرکار سے بنام ہینگن کے ہے اور یہ کیفیت ڈاکیومنٹری روپ میں موجود ہے جس کو کرامت حسین صاحب داروغہ نے اپنے ڈاکیومنٹ میں ڈکلیئر کیا۔